المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو پائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں، حدیث پاک دے راوی جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ایک پیاری اج اس حدیث پاک دے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدے کدے جناب حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر تشریف لے آندے سن۔ یہ حضرت ام حرام جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دی سکی ہمشیرہ نے، یعنی انہاں دی خالہ نے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اے رشتے دے اندر رضائی خالہ لگ دیاں نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اے ام حرام اے آپس دے اندر رضائی پہنا نے، یعنی انہاں نے ایک عورت دا دودھ پیتا ہے، تو اس لحاظ نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی خالہ بن دیاں نے۔ تو بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام، حضرت انس بن مالک فرماندے نے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام دے گھر تشریف لے آئے، فتطعمہ، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کھانا پیش کیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ وکانت ام حرام تحت عبادہ بن صامت، انس بن مالک فرماندے نے کہ حضرت ام حرام جناب حضرت عبادہ بن صامت دے نکاح وچ سن، یعنی انہاں دے شوہر دا نام کی عبادہ بن صامت۔ تو فرماندے نے فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطعمتہ جعلت تفلی رأسہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو انہاں کھانا پیش کیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے لیٹ گئے، جس طرح بندہ ایک نا کھانا کھا کے تھوڑا لیٹ جاندہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو لیٹ گئے نا، تو حضرت ام حرام جڑیاں نے حضور دا سر پھولن لگ پئیاں۔ جس طرح عورتاں دی ایک عادت ہوندی ہے نا، ایک روٹین ہوندی ہے کہ کوئی بھی انہاں دا جو قریبی رشتہ دار ہے، محرم ہے، وہ لیٹ جائے، پانجا ہوئے، بیٹا ہوئے، بھائی ہوئے، یا شوہر ہوئے، یا انہاں چو کوئی بھی رشتہ دار، تو عورتاں دی عادت ہوندی ہے وہ کی کردیاں نے او دا سر پھولن، یعنی کی مطلب ہے، ترجمہ دا محدثین نے کیتا ہے کہ وہ جوہاں کڈن لگ پئیاں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوہاں تو پاک سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک تے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑے مبارکاں تے کدے بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اے جڑی گندی مکھی ہوندی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑیاں تے کدے نہ جسم تے نہ کپڑیاں تے۔ اور اے بھی بات یاد رکھنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کدے واسی نہیں آئی، کیونکہ یہ شیطان دی طرفوں ہوندی ہے، سستی ہوندی ہے، غفلت ہوندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بھی پاک سن۔ آپ دے جس طرح ساڈا گلا خراب ہوندہ ہے نا، تو ریشہ گلے دے اندر ہوندہ ہے، کنگار وغیرہ، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ساری زندگی بھی کدی نہیں آیا، آپ اس تو بھی پاک سن۔ حتیٰ کہ محدثین کرام نے لکھیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں بغلہ مبارکاں کچھاں وچ کدے وال نہیں سن اگے، آپ اس تو بھی پاک سن۔ یعنی جڑے اضافی وال جسم دے جڑے کٹنے پیندے نے، منہ زیر ناف ہوئے
یا بغلاں دے وال ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے نہیں سن، آپ اس تو بھی پاک سن۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فضلات مبارکہ یعنی پیشاب اور پخانہ وغیرہ اسے چ بدبو نہیں سی بلکہ خوشبو ہوندی سی، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو قضاء حاجت فرماندے سن یعنی پیشاب اور پخانہ وغیرہ فرماندے سن، گھر دے اندر واش روم وغیرہ جو سی باتھ روم اتھے یا باہر جنگل دے اندر، تو اس جگہ تے اگر دوبارہ کوئی بندہ جاندا سی تو اتھے کوئی شے نظر نہیں سی ہوندی، زمین آپ دے پخانہ اور پیشاب نو نگل جاندی سی۔ تو حضرت ام المومنین فرماندی نے سوائے خوشبو دے سانو اتھے کوئی شے نظر نہیں سی ہوندی، محسوس نہیں سی، یعنی آپ دی وہ چیز بھی پاک ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں چیزاں تو پاک سن، جواں نہیں سن، آپ اس تو پاک سن۔ تو اس طرح جس طرح ایک عادت ہوندی عورت دی اس لحاظ نال وہ کرن لگ پئیاں۔ تو حضرت انس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، حضرت انس فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے یعنی سو گئے، پھر آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے سن۔ تو حضرت ام حرام فرماندی نے ما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تانوں ہسدا ہی رکھے، تسی کیڑی وجہ تو مسکرائے ہو، دی وجہ بیان فرماؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون سبج ھذا البحر ملوکا علی الاسرہ، حضرت انس فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند دی حالت ساں تے میرے تے میری امت دے کچھ لوگ پیش کیتے گئے جڑے جہاد واسطے جا رہے سن اور او سمندری بحری جہاز اس تے سوار سن، تے اس طرح وہ بیٹھے سن جہاد واسطے جا رہے سن تے اس طرح بیٹھے سن جس طرح بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھے ہوندے نے، یعنی وہ پانی تے اس طرح سفر کر رہے سن جویں بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھے ہوندے نے۔ تو حضرت انس فرماندے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حضرت ام حرام عرض کر دیا نے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ مینو اونا وچوں کر دے وے۔ ام حرام نے کیا یا رسول اللہ دعا فرماؤ، فدعا لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا واسطے دعا فرما دیتی۔ ثم وضع راسہ ثم استيقظ وهو يضحك، حضرت ام حرام فرما دیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام فرما ہوئے، پھر آپ نے نیند آ گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پھر آپ مسکرا رہے سن۔ میں پھر عرض کی تھی ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ تانوں ہسدا ہی رکھے یا رسول اللہ، کیوں مسکرا رہے ہو دی وجہ بیان فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ کما قال فی الاول، جو حضور نے پہلے فرمایا سی کہ میرے سامنے لوگ میری امت دے پیش کیتے گئے جڑے سمندری جہاد واسطے سفر کر رہے سی، تو وہ اپنے اس جہاز دے اندر یعنی سمندری جہاز یا کشتی وغیرہ اس انج بیٹھے سن جس طرح بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھے ہوندے نے۔ تو حضرت ام حرام پھر کہن لگیاں قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مینو اینا جو کر دے وے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انت من الاولین، تو اینا چو نہیں، تو پہلے آنچو ہیں، یعنی پہلے جڑا لشکر جا رہا سی حضور نے ایک پہلا لشکر ویکھیا پھر دوسرا لشکر ویکھیا، تو وہ پھر کہن لگی نا پہلے بھی دعا کرائی سی نا، تو پھر دعا کرائی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مینو اینا چو کر دے وے، تو فرمایا نہیں تو پہلے لشکر چو دوسرے تو شامل نہیں ہو سکیں گی۔ اچھا آخری اس حدیث پاک دا سماعت فرم پھر میں نتیجہ کرنا توڑے سامنے۔ فرکبت البحر فی زمان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فسرعت عن دابتها حین خرجت من البحر فہلکت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حکومت دے اندر ایک سمندری سفر واسطے ایک لشکر گیا، جڑا پہلا لشکر گیا نا تے اونا وچ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ حضرت انس دی خالہ اے بھی نال سن، لشکر دے اندر شامل سن، تے جدو سمندر وچوں پانی وچوں دریا وچوں نکلے نا
تو یہ اپنی سواری تو گر گئیاں تے اوتھے ہی انہاں دی وفات ہو گئی، شہید ہو گئیاں آپ. یعنی کہ وہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ تو پہلے لشکر وچ ہیں دوسرے وچ تے دوسرے تک تے آپ وفات پا گئیاں سن. تو اسی طرح ہویا جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلے لشکر وچ ہیں دوسرے وچ نہیں. تو پہلا لشکر جدو گیا او دے وچ حضرت ام حرام بھی سن، اور جس وقت پانی چو نکلے کشتیاں اپنے جہاز چو نکلے تو آپ سواری تے سوار ہون لگیاں تے گر گئیاں تو آپ دی اوتھے ہی وفات ہو گئی، شہید ہو گئیاں آپ. اس حدیث پاک نو سمجھن واسطے اے حدیث پاک بخاری شریف دے اندر کئی مقامات تے آئی ہے. دوسرے مقام تے حدیث آئی اوتھے تھوڑے اضافی الفاظ نے. اوتھے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو، میری امت دا جڑا پہلا لشکر سمندری جہاد واسطے جائے گا، میرے آقا فرماندے نے قد اوجبو، اللہ نے انہاں ساریاں تے جنت واجب فرما دیتی ہے. تو پہلے لشکر وچ حضرت ام حرام بھی سن تے دوے واسطے دعا واسطے عرض کی تھی، حضور نے فرمایا نہیں تو پہلے وچوں ہے. کی مطلب؟ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت دے نال ویکھ رہے سن کہ ام حرام پہلے لشکر جائے گی، شہید ہو جائے گی، دوسرے لشکر جان تک کہ زندہ. یہ کتنی بڑی دلیل ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے علم غیب دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نو بانپ لیا، ویکھ لیا کہ میرے اس امت دے پہلے لشکر وچ کون کون شہید ہو جائے گا اور کون کون زندہ حیات رہے گا، اور دوسرے لشکر دے اندر کون کون شامل ہوئے گا، کون کون نہیں ہوئے گا. اتنی بڑی دلیل ہے. یہ بخاری شریف دی حدیث ہے اور کئی مقامات تے مختلف الفاظ دے نال حدیث پاک بخاری شریف دے اندر آئی ہے. ایک تے اس حدیث پاک نال ثابت ہویا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا دے نال علم غیب عطا فرمایا ہے کہ جڑا واقعہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک 11 ہجری چویا، پھر حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا، 2.25 سال آپ دی حکومت رہی، پھر حضرت عمر فاروق دا دور خلافت آیا، پھر حضرت عثمان غنی دا دور خلافت آیا، پھر حضرت مولا علی دا دور خلافت آیا، پھر 6 مہینے حضرت امام حسن نے خلافت فرمائی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت آیا. تو سینکڑوں سال جڑا واقعہ درجنوں سال کم از کم اتنا تے کہہ سکتے ہیں سی درجنوں سال بعد چون والا جڑا واقعہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ویکھ رہے ہیں. تو کتنی بڑی آپ دے علم غیب دی دلیل ہے. یہی تے اسی آنے ہاں کہ بخاری شریف ساڈے اہل سنت و جماعت دے عقیدے دی ترجمانی کر رہی ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق نے. اسی انہوں نے جس طرح آج کل کئی اپنے آپ نو سنی کہلان والے لوگ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نازیبا الفاظ استعمال کر دینے. تو یہ پہلا لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ جڑا پہلا لشکر سمندری جہاد واسطے جائے گا انہاں واسطے جنت اللہ نے، بولو نا، اللہ نے جنت واجب فرما دیتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو جنتی نے. پھر اس سے بخاری شریف دے اندر دوسری حدیث پاک ہے دوسرے مقام تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو عظمت و شان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی نے، چچا زاد پائی نے، کئی مرتبہ میں دسیا ہے. انہاں نو کیا گیا کیا ابن عباس ویکھو جناب حضرت امیر معاویہ دے بارے تسی کی آندے ہو؟ تو آپ نے فرمایا دعو، انہاں نو چھڑ دیو، انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ او اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے. آپ دی صحابیت، صحابی دے بارے برا لفظ نہ کہو. اور اس سے بخاری شریف دے اندر دوسری حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کیتا گیا حل لک فی امیر المومنین معاویہ. حضرت امیر المومنین معاویہ دے بارے یعنی بخاری شریف کہہ رہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے انہوں صحابی کہہ رہے ہیں، نالے کہہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ نے، یعنی شریعت دے بہت بڑے عالم نے. اسی طرح بخاری شریف دے نال جامع ترمذی شریف دے اندر
پورا ایک باب ہے امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر معاویہ دی شان و عظمت دے اندر پورا ایک باب بیان کیتا ہے، مناقب و معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پورا باب بیان کر کے اس کے اندر بہت ساری حدیث مبارکہ لے کے آئے نے۔ انہوں جو پہلی حدیث ہے فرما دینے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم وعد بہی، اور یہ حدیث لکھ کے حضرت امام ترمذی فرما دینے آزا حدیث اور حسن، انہیں حدیث صحیح ہے، حسن حدیث ہے، فرما دینے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ دے بارے دعا فرمائی سی اللہم اجعلہ ہادیم مہدیا، یا اللہ امیر معاویہ نو ہادی بھی بنا تے مہدی بھی بنا تے اے دے ذریعے لوگاں نو ہدایت بھی عطا فرما۔ کی مطلب ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اینا دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما۔ اور دوسری حدیث پاک اس جامع ترمذی دے اندر ہے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر بھلائی تو سوا نہ کریا کرو، خیر تو سوا آپ دا ذکر نہ کریا کرو، کیوں؟ اس واسطے فرماندے نے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے، آپ نے انہاں دے بارے دعا فرمائی سی اللہم اہد بہی، یا اللہ انہاں دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، اس کے اندر پورا باب ہے امیر معاویہ دے فضائل دے اندر۔ دیگر محدثین کرام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان و عظمت اور فضائل بیان فرمائے نے، تو ماز ایک بات تو کہ آپ دی مولا علی دے نال او اختلاف ہویا، جنگ ہوئی، او انہاں دی بات انہاں تک ہے، ساڈے واسطے اے حکم ہے کہ اسی سب نال پیار کریے، سب نال محبت کریے، باقی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دا مقام وراء الورا ہے، کتھے امیر معاویہ تے ہزارہا درجے مولا علی دا مقام انہاں تو اچھا ہے، اسی برابری نہیں کر دے، برابری قطن نہیں۔ امیر معاویہ خود کہندے نے کہ آل ابی سفیان یعنی ساڈا سارا خاندان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ساڈا سارا خاندان مولا علی پاک دے قدمہ مبارکہ نہ لگی ہوئی جڑی مٹی ہے وہ دے برابری بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے سانو انہاں دے بارے نازیبہ کلمات نہیں کہنے چاہیے، سانو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، انہاں دے جو آپس دے اندر واقعات نے وہ اللہ دے سپرد نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔